अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है, बहुत बुरी सूरत हाल है। हर तरफ पानी ही पानी, तबाही ही तबाही। बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत सी जानें दुनिया से चली गईं, जानों का नुकसान हुआ, जानी और माली हर तरह का नुकसान हुआ। और देखें, जो मुसलमानों पे अज़ाब आता है, क्या इसकी वजह हम खुद मुसलमान नहीं हैं? देखिए, हुकूमत की भी इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनकी लापरवाहियाँ हैं, वो भी कोई अमल नहीं लेते। हर साल सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बहुत तबाही होती है। हर साल यही चीज़ें बार-बार रिपीट होती हैं। लेकिन कोई भी इस पे अमल दरामद करता ही नहीं है, हुकूमत को कभी ख़्याल ही नहीं आता। ये चीज़ें बजाएँ अपनी जगह पे, कोई भी इस पे तवज्जो नहीं देता। लेकिन क्या मुसलमानों पे ये जो तबाहियाँ आती हैं, ये जो ज़लज़ले आते हैं, ये जो सैलाब आते हैं, जिनकी वज़ह से बहुत ज़्यादा हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या इसकी वज़ह हम खुद मुसलमान भी हो सकते हैं? क्या जो अज़ाब आता है अल्लाह ताला की तरफ से, इसकी वज़ह हम हैं? बिल्कुल हम हैं। हम मुसलमान इस वक़्त हर तरह की मुसीबत, परेशानी, आज़माइशें, तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। क्या हम वो मुसलमान हैं जो 1400 साल पहले वो मुसलमान थे? जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल किया, उनको माना, उनकी बातें सुनी, उन पे अमल किया। क्या आज का मुसलमान वो सब करता है? बिल्कुल नहीं करता। देखिए, हम मुसलमान मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या हमारी जो आदतें हैं, वो काफ़िराना नहीं है? हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करते हैं, हम उनसे दोस्ती का दावा करते हैं। लेकिन क्या हमारा जो अमल है उनके दुश्मनों जैसा नहीं है? हम उनके अहकामात पे अमल करने को खुद को पाबंद करते हैं कि भई हम उनके अहकामात पे अमल करते हैं, हम उनकी बड़ी बात मानते हैं। लेकिन क्या हम वाक़ई मानते हैं? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो हुक्म है कि सूद से दूर रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सूदी कारोबार करते हैं। बाकायदा सूद को हमने अपना कारोबार बनाया हुआ। तो क्या हम उनके अहकामात पे अमल कर रहे हैं? क्या हम वो सब कर रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा? क्या हमारे मुआशरे में हर वो बुराई नहीं जो किसी भी तबाही का सबब बन सकती है? ईमानदारी हम में नहीं है। दुनिया की आला तरीन बेईमान कौमों में से हम लोग हैं। कहीं कोई हमारा रेहड़ी वाला, कहीं कोई बहुत आला दर्जे पे है, कहीं को बहुत निचले दर्जे पे है, कोई मुलाजिम है, कोई मालिक है, जहाँ जिसको मौका मिलता है, वो बेईमानी करता है। झूठ सरेआम, झूठ सरेआम है, झूठ को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। और जो हमारे ज़माने में, हमारे मुआशरे में झूठ बोलते हैं ना, हम उसे कहते हैं भी बड़ा सयाना, बड़ी कारोबारी समझ है इसको, बड़ा कामयाब बंदा है, देखना ये बड़ा कामयाब होगा। झूठ को हमने कामयाबी का सबब बना लिया। बेईमानी हम में है। और उसके बाद हमारे मुआशरे में अदल नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। इंसाफ कहाँ है? हमारी अदालतों में इंसाफ तक, मैं कहती हूँ, नाम भी जो है ना वो भी अब कोई नहीं लेता। है कोई इंसाफ? हर कोई नाइंसाफ़ी करता है। अदलो-इंसाफ खत्म हो गया हुआ है। नाप-तोल में कमी है, बेईमानी है। और यहाँ जो हमारे स्वात की तरफ सैलाब आया, और हम सब इस चीज़ को सबने कहा कि वहाँ बड़ी ज़्यादा फ़ाहशी है, बेहयाई है। इसमें कोई शक नहीं। वहाँ कौमे लूत वाला अमल किया जाता है। जो पठान है बाकायदा उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं, उन्होंने वो जगहें बनाई हुई हैं, उन्होंने खास कर मर्द अपने साथ रखे हुए हैं, लड़कों को रखा हुआ है। क्यों साफ नहीं आएगा? क्यों हम अल्लाह ताला का जो जो अल्लाह ताला का वो जाहो जलाल है उसको हम आवाज़ नहीं दे रहे? हम उसमें डट के खड़े हैं, क्या अल्लाह, हम बड़े धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं कि भई हम आपका और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा हुक्म मानते हैं, हमारी आपके साथ दोस्ती है, लेकिन भई हम जो है ना, हमने आपकी किसी एक बात पे अमल नहीं करना। जो आप और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने का हुक्म दिया, भई हम वो नहीं कर सकते। दावे हम बड़े करते हैं। हम मानते हैं भई हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों वाला काम नहीं है। आज तो नाउज़ुबिल्लाह जो काफ़िर है ना, वो भी मुसलमान होने का ताना देते हैं कि तुम मुसलमान हो के झूठ बोलते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, हम बेईमानी करते हैं।
عدل و انصاف ہماری عدالتوں میں نہیں ہے. ہر جو غریب ہے وہ پس رہا ہے, امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. کہاں ہے ہمارے معاشرے میں وہ سب کچھ جو 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری چیزیں کہی, جن پہ عمل کرنے کا حکم دیا؟ آج کہاں ہے وہ سب؟ پھر ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ کسی کا بس نہیں چلتا, چاہے وہ ریڈی والا ہے کوئی بھی ہے, وہ دوسرے کو قتل کر دے. بھئی تم نے یہ بات کر کے جاؤ گے کہاں؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ ہمارے پہ اتنے برے ظالم حکمران کیوں نافذ نہ ہو؟ کیوں یہ ہم پہ حکومتیں نہ کریں؟ ہم اس لائق ہیں بھئی؟ ہم کہتے ہیں ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہے. ہم انفرادی طور پہ غلط ہیں, ہم انفرادی طور پہ سدھرنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہا نا کہ کبھی اس قوم کی حالت بدل نہیں سکتی جس کو کبھی خود خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا. ہم کیا بدل رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہی نہیں. بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ جائے ہمیں سدھارنے والا, تو وہ بھی جناب جیل میں بیٹھے گا. وہ کیوں کوئی اچھی بات کرے؟ ہم کیوں کسی کی سنیں؟ ہم کیوں کسی کے لیے کھڑے ہوں؟ ہے ہی نہیں. ہم انفرادی طور پہ غلط ہیں. اور اسی سیلاب کے دوران ایک ویڈیو سامنے آئی کہ وہ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بڑے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ امام صاحب دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہمیں بچا لے. تو یقین جانے بڑے دکھی دل سے کہتے ہیں کہ بھئی جب اذان دی جاتی ہے کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا, اور آج یہ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر چیز کو بھولے ہوئے ہیں. جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, ہم بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں, اٹھتے کھڑے بیٹھتے, اللہ اللہ ہمیں بچا لو, اللہ ہمیں بچا لو, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے بے شک. لیکن کیا ہم اسے بھول جاتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں, جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں, جب ہم سکون میں ہوتے ہیں؟ تب اللہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تب بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. بھئی اللہ ہم تو بڑے خوش ہیں بھئی, اب تمہیں بھولے ہوئے. کیوں نہ عذاب آئے؟ دن میں ہم 5 دفعہ, کتنی دفعہ جب اذان ہوتی ہے نماز میں, بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, عمل کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف نماز کے دوران صرف بات کر رہے ہوتے ہیں. کہاں مانتے ہیں ہم اس کی؟ ساری روش, ساری عادتیں ہماری کافرانہ ہیں. کہتے ہیں مسلمان ہیں خود کو, ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. دوسروں کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ ہم خود میں تبدیلی لے کے آئیں, ہم خود کو بدلیں, ہم انفرادی طور پہ ٹھیک ہو جائیں تاکہ معاشرہ بہتر ہو جائے. آج ہر دوسری خبر کسی نے کسی کو قتل کر دیا, فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, فلاں نے 30 روپے کے لیے کر دیا, فلاں نے کسی فروٹ کے لیے کر دیا, فلاں نے کسی بات پہ کر دیا, باپ نے بیٹے کو کر دیا, بیٹے نے باپ کو کر دیا, بیوی کو شوہر نے کر دیا, شوہر نے بچوں کو کر دیا. یہ کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی عذاب آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, ہمارے پہ مہنگائیاں ہو گئی ہیں. یہ سارا کیا کرایا ہمارا خود کا ہے. ہمارا ہمسایہ بھوکا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارا کوئی بہن بھائی اگر غریب ہے ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم کہاں ہمارے میں انسانیت رہ گئی ہے, کہاں ہمارے میں احساس رہ گیا؟ حکومت کو یقین جانے ہم بڑے دڑلے سے گالیاں دیتے ہیں, باتیں کر لیتے ہیں. بھئی ہمارے سامنے کوئی ڈوب رہا, ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ہم خود کیوں نہیں کوشش کرتے؟ ہم خود جہاں تک اگر کر سکے کسی کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن نہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو صرف الزام لگانا جانتے ہیں, جو صرف باتیں کرنا جانتے ہیں, جو صرف دعوے کرنا جانتے ہیں. کوئی بندہ بھی انڈیویجولی خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا, خود پہ عمل کرنے والی باتیں نہیں کرتا. خود پہ باتیں کر کے وہ خود پہ وہ اپلائی کرتا ہی نہیں ہے کہ بھئی میں اس پہ عمل خود کر لوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی تم وہ خود کیا جو کرتے ہو, تم بھول جاتے ہو خود کو. جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ تو خدا را دوسروں کو الزام دینے سے پہلے, دوسروں کو گالیاں دینے سے پہلے, دوسروں کو برا بھلا کہنے سے پہلے, جو تم کر سکتے ہو نا تم وہ کرو. تم کوئی بزنس مین ہو, تم کوئی گھروں کے سربراہ ہو, تم کوئی ریڑھی والے ہو, تم کوئی مزدور ہو, تم کوئی مالک ہو, خدا را جتنی کوشش تم خود کے لیے کر سکتے ہو تم کرو. جہاں تمہیں بے ایمانی کا موقع ملے تم نہ کرو, تم ایمانداری کے طور پہ رہو, تم رشوت نہ لو, سود کا کام نہ کرو, تم جھوٹ نہ بولو, کسی کا حق نہ کھاؤ. دیکھنا معاشرہ بدلنا شروع ہو جائے گا, دیکھنا ہم پہ عذاب کم ہو جائیں, دیکھنا اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑا کرم کرے گا, بڑا فضل کرے گا. یہ یقین جانے اگر ہم بچ رہے ہیں نا, یہ بھی اسی کا فضل. تو دوسروں کو بلیم کرنے سے پہلے, دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. ہمیں وہ ساری چیزیں معاشرے میں لانی ہوں گی جن کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکیں. ہمیں صرف مسلمان, ہم صرف زبانی کلامی نہیں ہونا,
ہمیں وہ سارے عمل کرنے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، کہ کافر ہم کو دیکھ کے کہیں کہ واہ مسلمان واقعی ایسا ہوتا ہے، ہمارے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے، بجائے کہ ہمارے مسلمان ہونے کا ہمیں تانا دے تم مسلمان ہو کے سب کر رہے ہو. ایسا نہیں کرنا. ہمیں دیکھ کے پتا چلے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے، بھئی یہ ان کا امت ہی ہے، ہمیں ایسا بننا ہے. دیکھنا پھر ہمارا معاشرہ کامیاب ہوگا. یہ جو سیلاب آتے ہیں ان کو روک تھام کے لیے بھی سارا کچھ ہوگا، پھر سارے وسیلے بنیں گے، سارے سبب بنیں گے، پھر تباہیاں نہیں آئیں گی. لیکن ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف باتیں کرنی ہیں. ہر سال اتنی تباہی ہم نے دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بہن بھائی ان کو تکلیف ہوئی ہے، ان کو نقصان ہوئے ہیں جانی و مالی، یقین جانے بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہوئی، دیکھے نہیں جاتے. ہمیں ان کا اس طرح احساس کرنا ہے کہ جس طرح ہم اس مصیبت میں آنا ہم وہ محسوس کر سکتے ہیں، کہ ہم یقین جانے اس تباہی میں کھڑے ہوں اور خود اپنے گھر کو گرتا ہوا دیکھیں، اس میں جو ساری چیزیں ہم وہ ان کو نقصان ہوتا دیکھیں، یقین جانے ہم پہ کیا بکتے گی. ہم نے آج مل کے ان لوگوں کی مدد کرنی جہاں تک ہو سکے. کسی کے گھر ہے، ہمارا گھر ہے، ہم اس میں پناہ دیں. ہم ان کو مالی طور پہ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو کوئی کھانا، کوئی راشن، کچھ بھی دے سکتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں کہ بھئی یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مدد، اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کر، ان کو خاص فضل اور کرم کر میرے مالک، ان کو اس مصیبت سے نکال جہاں تک ہو سکے. صرف حکومت کو بلیم نہ کرنا، صرف ان کو باتیں نہ کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کی خود مدد کرنی ہوگی. ہمیں احساس کرنا ہوگا ان سب کا جو اس تکلیف سے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے پیارے گنوائے ہیں، ان کی جانیں گنوائی ہیں، جن کے پاس کفن دفن کے لیے سامان نہیں ہے، جن کے اپنے گھر نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان نہیں ہے. یقین جانے. اور ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ٹرسٹ چلاتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ان تک سامان فراہم کریں گے، خدا را ڈکیت نہ بنے، ان کا حق نہ کھانا. اگر کوئی آپ کو ان کے لیے دے نا تو امانت ہے آپ کے پاس، اور ان کے پاس ان تک پہنچانا تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے. انہوں نے بڑا ان کا نقصان ہوا ہے، بڑی تباہی آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے میں وہ احساس اور وہ انسانیت پیدا کرے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکے، تاکہ ہمارا معاشرہ کامیاب ہو سکے، اور ہم انشاءاللہ ایک کامیاب قوم کی طرح پوری دنیا پہ نا ہم پہچانے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے. آمین ثم آمین.